سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے فٹ آتے ہیں؟ یہ وہ سوال تھا جو قسطنطنیہ کے چرچ کے اندر، آیا صوفیہ کے اندر جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے راہب تھے وہ بحث کر رہے تھے، جب عثمانی جو تھے، سلطان محمد جو تھا، وہ قسطنطنیہ کا، کانسٹینٹینوپل یعنی کہ ماڈرن ڈے استنبول کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اسی طرح کی کہانی ہم نے جب ہلاکو خان بغداد کے قریب پہنچ رہا تھا تو سنی ہے کہ ایک سوئی میں سے کے سوراخ میں سے کتنے فرشتے گزر سکتے ہیں۔ یہ جو ہے ہاؤ مینی اینجلس کین فٹ آن دا ٹپ آف اے نیڈل، یہ ایک محاورہ ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جو یوزلیس ڈیبیٹس ہوتی ہیں وہ کس طرح نقصان دہ ہوتی ہیں when the reality is about to hit۔ پاکستان کے اندر آج میرا موضوع اس کے حوالے سے یہ ہے کہ پاکستان میں جو ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز اور HEC وغیرہ ہیں وہ آج کل اسی قسم کی بحث میں مصروف ہیں، جبکہ پاکستان کو جو اس وقت سامنا ہے وہ امپورٹس کی $80 بلین تک پہنچ چکی ہے، اور بجائے اس کے کہ یونیورسٹیز یہاں پہ فوکس کریں اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانے میں اور ایفیشنسیز کریٹ کرنے میں مختلف انڈسٹریز کے، وہ اس قسم کی یوزلیس ڈیبیٹس کے اندر وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہ ڈیبیٹ کیا ہے اس کو میں آج بتاؤں گا۔ میرا نام عرفان حیدر، اور آج کا موضوع اس بات پہ ہے کہ یہ جو ڈگری کے ناموں کے اوپر جو مختلف ایکریڈیٹیشن کاؤنسلز جو آپس میں مباحثہ کر رہی ہیں، جو ڈیبیٹس کر رہی ہیں، وہ اسی طرح کی یوزلیس ہے جس طرح کے قسطنطنیہ کے اوپر حملے کے وقت آیا صوفیہ کے جو راہب تھے وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ایک سوئی کی نوک کے اوپر کتنے فرشتے فٹ آتے ہیں۔ میں یہاں پہ بات کرنا چاہتا ہوں مثال کے طور کے اوپر انجینئرنگ، ٹیکنالوجی اور سائنس میں کیا فرق ہے۔ ہوتا ہوگا کوئی فرق، اور لوگ کھینچ تان کر کوئی فرق بنا سکتے ہیں، لیکن ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی، یعنی کہ منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، سائنس کہاں ختم ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کہاں شروع ہوتی ہے، یا انجینئرنگ کہاں اسٹارٹ ہوتی ہے اور ٹیکنالوجی کہاں ختم ہوتی ہے۔ MIT کا نام MIT ہے اور وہاں پہ سائنس بھی ہوتی ہے سب۔ تو یہ جو ڈفرینسیشن ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کب ہو جاتی ہے اور وہ سائنس کب رہتی ہے، یہ ایک ایکڈیمک بحث ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نالج کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی، یعنی کہ جو ٹیکنالوجی بن جاتی ہے وہ بھی تو ایک سائنس ہے، جو انجینئرنگ ہے وہ بھی تو ایک سائنس ہے۔ تو سائنس اور انجینئرنگ کے درمیان کیا فرق ہوتا ہے جو میرے ذہن میں ہے وہ میں شاید تھوڑی دیر میں بتاؤں گا، لیکن جو اصل اہمیت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر آج سے 50-60 سال پہلے، 50 سال پہلے کے 1970 سے بیچارے جو ٹیکنالوجی والے لوگ تھے، یعنی کہ بی ٹیک جو لوگ کرتے تھے، یا جو لوگ انٹرمیڈیٹ جو ٹیکنالوجی کا ایکویولنس ڈپلوما ہوتا ہے وہ لوگ کرتے تھے، تو ان کو چلڈرن آف دا لیسر گاڈ سمجھا جاتا تھا، یعنی کہ ان کو کبھی ایکویولنس نہیں تھی۔ بیچارے بی ٹیک آنرز والے کوشش کرتے رہے، اور ابھی تک ان کو میرا خیال ہے گریڈ 16 میں ملتی ہے، اور ان کو گریڈ 17 دینے کی جو کوشش تھی وہ پچھلے 40 سال میں ختم ہو گئی۔ تو ہمارے ہاں ایکڈیمک اداروں نے زبردستی ان کے درمیان خلیج پیدا کی، اور یہی چیز میں آج دیکھ رہا ہوں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے انجینئرنگ کاؤنسل کا طوطی بولتا تھا تو اس نے کہا نہیں جی، ہر کوئی جو ہے نا وہ اپنے نام کے ساتھ ENGR لگائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹر جو ہیں DR لگاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ فارمیسی والے بھی آ گئے، انہوں نے کہا بھی ہم بھی ڈاکٹر آف فارمیسی ہیں، فارم ڈی ہوتا ہے۔ پھر وہ فزیو تھراپی والے آ گئے، انہوں نے کہا DPT ہوتا ہے۔ تو یہ آپس کی جنگ ہے، نومن کلیچر کی ہے، اپنی پریویلیج کو بتانے کی ہے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ
ہمارے پاس کیا صلاحیت ہے۔ تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ نیشنل ٹیکنالوجی کونسل نے اپنے پروگرامز کا نام یہ لکھا ہے کہ جیسے الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی، جبکہ جو یعنی کہ بی ایس ان الیکٹریکل انجینئرنگ ٹیکنالوجی، یعنی کہ اس ڈگری کے نام کے اندر سائنس بھی ہے، بی ایس کا مطلب ہے بیچلر آف سائنس، اس میں انجینئرنگ بھی ہے اور اس میں ٹیکنالوجی بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب ہم انجینئرنگ والوں کو دیکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنی ڈگری میں کا نام بیچلر آف انجینئرنگ اور بریکٹ میں الیکٹریکل لکھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنی ڈومین کو انجینئرنگ تک محدود کر دیا، اور ٹیکنالوجی والوں نے اس کے اندر سائنس، انجینئرنگ اور ٹیکنالوجی تینوں چیزوں کو شامل کر لیا۔ اسی طرح کی میں بحث دیکھ رہا تھا کچھ عرصے پہلے کہ فوڈ سائنسز، یہ ایگریکلچر ریسرچ کاؤنسل والے تھے، ایکریڈیٹیشن کاؤنسل والے، وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ فوڈ سائنس کیا ہوتی ہے اور فوڈ ٹیکنالوجی کیا ہوتی ہے۔ خدا کی پناہ، اس کے درمیان کون فرق کرے گا؟ یا یہ آپ سمجھ لیے کہ کمپیوٹر سائنس جو ہے وہ انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، یا وہ یعنی کہ اس کی جو وہ انجینئرنگ کی فیلڈ ہے یا کوئی اور فیلڈ ہے۔ خیر، کمپیوٹر سائنس کی ایک الگ ایکریڈیٹیشن کاؤنسل بن گئی۔ اس کے مقابلے میں جیسے آپ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے، اب وہ انجینئرنگ والوں نے اپنی اس کے اوپر چودراہٹ کی کوشش کی، تو سافٹ ویئر انجینئرنگ بی ایس بیچلر آف سائنس کے اندر بھی سافٹ ویئر انجینئرنگ ہو رہی ہے، بی ایس جو کمپیوٹنگ کاؤنسل دیتی ہے۔ تو آج کل کے دور میں اس بات کا تعین کرنا کہ ایک فیلڈ انجینئرنگ کو انجینئرنگ کے ڈبے میں بند کر دیں گے، سائنس کو سائنس کے ڈبے میں بند کر دیں گے، ٹیکنالوجی کو ٹیکنالوجی کے ڈبے میں بند کر دیں گے، وہ اس لیول کا ہے، یہ اس لیول کا ہے، وہ اس لیول کا ہے، یہ انتہائی بیکار بات ہے۔ ایک آدمی اگر سائنٹسٹ ہے تو وہ انجینئرنگ سے، سائنس سے ٹیکنالوجی میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کی بڑی اچھی اگزامپل کمپیوٹر سائنس کی ہے۔ کمپیوٹر سائنس کے سب لوگ جو ہوتے ہیں وہ سائنس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ایکچولی اس کی جو ٹیکنالوجیز نئی نئی آتی ہیں، نئی ڈیولپمنٹ جو انٹروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایفرٹلیسلی سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ٹیکنالوجیز بھی ہوتے ہیں، سائنٹسٹ بھی ہوتے ہیں، انجینئر بھی ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سافٹ ویئر انڈسٹری اس وقت تھرائیو کر رہی ہے، انجینئرنگ انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، کیونکہ وہ ان ناموں کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو سائلوز میں مقید کر لیا اور فضول قسم کی بحثوں کے اندر اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیا۔ تو اس وقت میری ریکمنڈیشن ان کاؤنسلز کی یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت امپورٹ فلاں چیز ہو رہی ہے، اس کو ہم پاکستان میں بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ ہاؤ کین وی کمپیٹ ود دی امپورٹڈ پروڈکٹس، ویدر اٹ ریکوائرز ٹیکنالوجی، ویدر اٹ ریکوائرز سائنس، ویدر اٹ ریکوائرز انجینئرنگ، ویدر اٹ ریکوائرز بزنس، ویدر اٹ ریکوائرز انٹرپرائز، ویدر اٹ ریکوائرز سائیکالوجی، ویدر اٹ ریکوائرز پیکیجنگ، خود کوئی بھی چیز ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز ہم بنا سکتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم باہر سے ٹماٹر منگوا رہے ہیں؟ تو اس ایشو ٹیکنالوجی کا بھی ہے، اس کی جو فوڈ ٹیکنالوجی بھی ہے، فوڈ سائنس بھی ہے، فوڈ ایگریکلچر بھی ہے، یہ سب چیزیں آپس میں جوائن ہو جاتی ہیں۔ ایک زمانہ تھا پاکستان مرچیں ایکسپورٹ کرتا تھا، اب ہم مرچوں کو امپورٹ کر رہے ہیں۔ اب وہ زمانے ہی ختم ہو گئے کہ جب ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان چکروں میں، ان بحثوں میں بن گئے۔ تو ہماری ایکیڈیمیا جس کو فوکس کرنا چاہیے تھا کہ بھائی اس وقت یہ ہماری پیداوار ہے اور اس کو ہم کیسے آگے بڑھائیں گے، وہ فضول قسم کی بحثوں میں لگ گئے کہ یہ ایگریکلچر کا ایریا ہے، یہ انجینئرنگ کا ایریا ہے، یہ کمپیوٹر سائنس کا ایریا ہے، یہ فلاں کا راج دہانی ہے، یہ فلاں کی ٹرف ہے، یہ فلاں کی ٹرف ہے۔ یہ بات، اس سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اور اس کے اندر میں ایک بات اور کہتا چلوں کہ ہم کو جو سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ جو فل پروجیکٹ ہے
اور اس مطلب میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ کمپیوٹر سائنس کے اندر سافٹ ویئر اس وقت کیوں ترقی کر رہا ہے، کیونکہ وہ جو ایک سافٹ ویئر کا آدمی ہے، جو کمپیوٹر سائنس کا آدمی ہے، وہ ان چکروں میں نہیں پڑتا کہ اس کے اندر سائنس کہاں شروع ہو رہی ہے اور انجینئرنگ کہاں آ رہی ہے اور ٹیکنالوجی کہاں آ رہی ہے۔ وہ ہر تینوں چیزوں کو لے کر چل رہا ہوتا ہے۔ وہ بنے بنائے سافٹ ویئر جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتا ہے، وہ ٹیکنالوجی ہوگی، اور وہ اس کے اندر کوئی نئے نئے ماڈیولز ایڈ کرتا ہے، نئی چیزیں انجینئر کرتا ہے، نئے سلوشنز انجینئر کرتا ہے، وہ انجینئرنگ ہوگی۔ پھر اس کی پیکیجنگ، اس کے پیچھے جو سائنس ہے، جس کے اندر آپ سائنس آف الگوریدمس ہے یا دوسرے جو کمپیوٹر سائنس کے پیور سبجیکٹس ہیں، آٹومیٹا، اور اس کے جب ہم الگوریدمز اور ان کی اپروچز استعمال کرتے ہیں تو اس میں سائنس بھی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی آرٹیفیشل بحثوں میں وقت ضائع کرنا بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہلاکو خان دروازے پہ دستک دے رہا تھا بغداد کا، اور علماء جو تھے وہ اس قسم کی اگر بیکار بحثوں میں وقت ضائع کر رہے تھے تو نقصان اپنا ہی ہوا، اور فرات میں خون کا دریا بہنے لگا اور ساری کتابیں جو تھیں وہ غرق ہو گئیں۔ اور یہی حال پاکستان کا ہو رہا ہے کہ سب چیزیں جو ہیں وہ ان رپورٹس کی وجہ سے ملک دیوالیہ ہو رہا ہے، اور انجینئرنگ ٹیکنالوجی والے جو لوگ ہیں وہ اپنی ٹرف وار کے لیے لڑ رہے ہیں، انجینئرنگ والے اپنی اس ٹرف وار کے لیے لگ رہے ہیں، فوڈ سائنس والے اپنا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، فوڈ ٹیکنالوجی والوں نے اپنا اٹھایا ہوا ہے، فارمیسی والوں نے اپنا اٹھایا ہوا ہے، اور فارماسیوٹیکل کیمسٹری نے اپنا اٹھایا ہوا ہے، اور کیمسٹری نے ایک اور اپنا اٹھایا ہوا ہے، اور نتیجتاً ہم کوئی ایسی ہولسٹک پروڈکٹ نہ پروڈیوس کر پا رہے ہیں، نہ کمپیٹ کر پا رہے ہیں، اور ہماری انڈسٹری تباہ ہو کر رہ گئی۔